السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلے جب آپ قبرستان میں جا رہے ہوں، قبرستان میں انٹر ہوں، تو آپ نے قبرستان والوں کو سلام کہنا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ سلام کہہ کر آپ نے قبرستان میں داخل ہونا ہے۔ پھر آپ جس قبر پر جا رہے ہیں وہ قبر آپ کے عزیز و قارب کی ہے، یا کسی آپ کے رشتہ دار کی ہے، یا آپ کے والد یا بھائی کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ قبرستان کے درمیان میں سے نہ جائیں، بلکہ احتیاط سے جائیں۔ اگر کوئی راستہ جاتا ہے ان کی قبر تک تو آپ اس راستے کے ذریعے جائیں، اگر راستہ نہیں جاتا تو پھر آپ قبرستان کے درمیان میں سے جا سکتے ہیں، لیکن قبروں کا خیال کریں، قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، آپ قبروں کو چھلانگ کر نہ جائیں، قبروں کو روند کر نہ جائیں، قبروں کے اوپر سے گزر کر نہ جائیں، بلکہ احتیاط سے جائیں اور قبروں کا خیال کرتے ہوئے جائیں۔ پھر جب آپ اپنے عزیز و قارب یا والد یا والدہ کی قبر پر پہنچ جائیں تو آپ نے ان کی قبر پر پاؤں کی طرف سے جانا ہے اور جا کر وہاں کھڑے ہو جانا ہے یا بیٹھ جانا ہے، لیکن آپ کی جو پیٹھ ہو وہ قبلہ کی طرف ہو اور آپ کا جو چہرہ ہو وہ مشرق کی طرف ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، یا کچھ بھی آتا ہے، کوئی سورت بھی آپ کو آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے یا آپ کو سورہ ملک آتی ہے، تو آپ وہیں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر آپ قرآن مجید کے حافظ ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر 5 پارے 10 پارے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو ہم نے قرآن مجید تو پڑھ لیا ہے، اب دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیں بھائی، جب آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی قرآن مجید پڑھا ہے، سورۃ اخلاص پڑھی ہے آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یا اسی طرح سورہ یاسین پڑھی ہے، اے اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس قبرستان میں جتنے لوگ بھی دفن ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور خاص کر میرے والد کی قبر کو، میرے والد میری والدہ کی روح کو یا میرے بھائی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ایک طریقہ یہ ہے دعا کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو دعا بھی آتی ہیں، مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ کو جو دعائیں بھی آتی ہیں آپ وہ دعائیں مانگ کر، وہ دعائیں پڑھ کر آپ ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب پہنچاتا ہے آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان میں آ کر ان قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور کھجور کی سبز ٹہنیاں لی ہوئی ہوتی ہیں وہ گاڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو سبز ٹہنیاں ڈالی تھی قبروں پر، 2 قبروں پر۔ تو دیکھیں بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اگر آپ کھجور کی سبز ٹہنی لے کر اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر پر آپ گاڑ دیں اور دوسری جو ٹہنی ہے وہ دوسری قبر پر گاڑ دیں، دوسرا ٹکڑا، تو ان سے تھوڑا سا عذاب مخفی ہو جائے گا، ان پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا، عذاب کم ہو جائے گا، عذاب مخفی ہو جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور وحی بتلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی قبر پر سبز ٹہنیاں نہیں گاڑی تھی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاڑی تھی اپنے زمانہ میں، اور نہ ہی تابعین نے، اور نہ ہی
تبع تابعین نے اپنے زمانہ میں کسی قبر پر سبز ٹہنیاں گاڑی تھی۔ تو یہ جو لوگ سبز ٹہنیاں گاڑتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اور کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور لوگ پھول لے کر بھی قبروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو پھول ڈالنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جن پیسوں سے پھول خریدتے ہیں وہی پیسے اگر آپ صدقہ کر دیں، اللہ کے راہ میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو جو پیسے آپ غریب کو دیں گے یا صدقہ کر دیں گے تو اس کا ثواب آپ کے مردے کو پہنچے گا۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں پانی ڈالنا یا اسی طرح لوگ بعض اوقات دالیں وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، یا پھول ڈالنا یا سبز ٹہنیاں ڈالنا کھجور کی لے کر، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ آئیں قبرستان میں آ کر آپ قرآن مجید پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، اور یہ بھی متعین نہ کریں کہ صرف محرم کے مہینے میں ہی قبرستان جانا ہے، محرم کے مہینے کے علاوہ قبرستان نہیں جانا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ آپ قبرستان میں ہفتے میں 3 بار جایا کریں، پیر کے دن بھی آپ جایا کریں، اور اسی طرح جمعے کے دن اور جمعرات کے دن جانا افضل ہے۔ بلکہ اکثر آپ قبرستان میں جایا کریں، زیادہ قبرستان میں جایا کریں، لیکن آپ یہ محرم کے دن متعین نہ کریں، محرم کے دن کے علاوہ بھی آپ قبرستان اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والد اور اپنی والدہ کی قبر پر جایا کریں، اور وہاں جا کر قرآن مجید پڑھا کریں اور ان کو ایصال ثواب پہنچایا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔